آج جو کہانی مجھے آپ کو سنانی ہے وہ ہے حاجی صاحب کی۔ حاجی صاحب ایک فیکٹری کے مالک ہیں اور 600 سے 700 لوگ اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا روزگار اور ان کا چولہا حاجی صاحب کی فیکٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ آج سے 15 سال پہلے بھی حاجی صاحب ایک نمازی پرہیزگار انسان تھے اور ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا اور اسی طرح ورکرز ان کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ لیکن 15 سال پہلے اور 15 سال بعد کے درمیان میں جو وقت گزرا اس میں حاجی صاحب نہ رہے، وہ بابا جی کہلانے لگے تھے۔ اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ کہانی کون سی ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حاجی صاحب جب اپنی فیکٹری سے باہر جانے لگے، گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے اپنے آفس سے باہر آتے ہوئے دیکھا کہ فیکٹری کے مین گیٹ کے نیچے سے ایک کتا بہت ہی زخمی حالت میں اندر آیا ہے۔ اس کا جبڑا زخمی ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے۔ حاجی صاحب نے جب اس کتے کو دیکھا تو ان کے دل میں فوراً آیا کہ میں کسی ویٹ ڈاکٹر کو کال کروں تاکہ وہ فوری اس کتے کو طبی امداد دے۔ انہوں نے فون کا ریسیور اٹھایا، لیکن پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا سوچ آئی کہ انہوں نے فون کے ریسیور کو دوبارہ رکھ دیا اور بیٹھ گئے، اور پھر کچھ دیر بعد گھر کال ملا دی کہ آج میں فیکٹری میں ہی سوؤں گا، میرا انتظار نہ کیا جائے۔ وہ یہ دیکھنے لگے کہ کس طرح وہ خدا جو کہ چوٹی کو پتھر کے اندر بھی خوراک دیتا ہے، وہ اس کتے تک امداد پہنچاتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے وہ بیٹھ گئے۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ دوسرا کتا اپنے منہ میں روٹی کا ایک نوالا لیے فیکٹری کے اسی گیٹ کے نیچے سے انٹر ہوتا ہے، اور وہ اس نوالے کو اچھی طرح چباتا ہے اور اپنی زبان کی مدد سے دوسرے کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کتے کا جبڑا انتہائی زخمی تھا کہ وہ نوالے کو بھی چبا نہ سکتا تھا۔ حاجی صاحب نے جب دوسرے کتے کی لائی گئی مدد کا یہ منظر دیکھا تو حاجی صاحب کا توکل اللہ پہ انتہا سے زیادہ پختہ ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ جو خدا، جو مالک، جو پروردگار اس کتے کو، اس بے بس کتے کو کھانا پہنچا رہا ہے، وہ مجھ جیسے انسان کو اپنے گھر میں کھانا کیوں نہیں پہنچائے گا؟ مجھے صرف اللہ والا ہو کر ہی جینا ہے۔ اور حاجی صاحب اپنی فیکٹری کو بند کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں اور گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب حاجی صاحب کی زندگی میں صرف عبادات ہیں، روزے ہیں، نفلی عبادت ہے، اور انہیں دنیا داری کی کوئی ہوش نہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے اور حاجی صاحب نہیں رہتے، وہ بابا جی کہلانے لگتے ہیں۔ اب روز ایک بیٹھک سجتی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں جس میں بچے، جوان، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ حاجی صاحب سے نصیحت اور دینی تعلیمات لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں، زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے، رب کے ساتھ ان کا رشتہ اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دن اسی طرح سے بیٹھک سجی ہوئی ہوتی ہے اور ایک نوجوان ڈاکٹر بھی اس بیٹھک میں بیٹھا ہوتا ہے، کانوں میں ہینڈ فری، دماغ میں جدت۔ حاجی صاحب پتہ نہیں کیوں اس دن وہ ایک قصہ چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح حاجی صاحب سے بابا جی بنے تھے، اور وہ نوجوان جب یہ قصہ سنتا ہے تو اس کے جدید دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ حاجی صاحب سے اشارہ کرتا ہے کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کی پوری کہانی سنی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اس دوسرے کتے سے سیکھا کہ وہ کھانا لے کر، وہ امداد لے کر آیا، اور آپ کا توکل اللہ پر بہت پختہ ہو گیا۔ آپ نے اس پہلے کتے کی حالت دیکھ کر اپنی فیکٹری بند کر دی، اپنا کام چھوڑ دیا، عبادات میں مصروف ہو گئے اور بابا جی بن گئے۔ آپ نے اس دوسرے کتے سے کچھ کیوں نہیں سیکھا جو مدد لے کر آیا تھا؟ آپ وہ دوسرا کتا کیوں نہیں بنے؟ آپ وہ پہلا کتا کیوں بنے جو بے بسی کی حالت میں بیٹھا اللہ کی مدد پر اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے تو کبھی بہتر نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب پہ یہ الفاظ کسی تیر، تلوار اور چھری کی طرح کام کیے۔ وہ اٹھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور دوبارہ سے اپنی فیکٹری کا تالا 15 سال کے بعد کھولا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن اس فیکٹری کو تالا نہیں لگا تھا، بہت سے گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا انہوں نے اپنی فیکٹری کو تالا لگا کر۔ حاجی صاحب کو یہ بات
بڑی گہرائی سے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج حاجی صاحب بابا جی نہیں، دوبارہ سے حاجی صاحب ہیں، اب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اب بہت سے ورکرز ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا چولہا چلتا ہے، اور حاجی صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ میں اس دوسرے کتے کی طرح بننا چاہتا ہوں، کیونکہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اوپر اور بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینے والا ہاتھ ہی عطا فرمائے۔